النبي الأكرم وآله الأجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم. غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا تھے اسماعیل. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی.
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبائی الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج ہم سب ذکر حسین، ذکر کربلا، ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کا تعلق واقعے سے پہلے تھا۔ کبھی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ذکر چلتا ہے۔ میدان بدر ہوا لیکن اس کی بھوشواڑی پہلے نہیں ہے۔ بدر قائم ہوا، اس کے بعد بدر کا تذکرہ نکلا۔ احد کا معرکہ آیا لیکن اس کے بعد پھر احد کے معرکے کا تذکرہ نکلا۔ خیبر کی جنگ ہوئی مگر پھر اس جنگ کے بعد کا پھر واقعہ نکلا، تذکرہ نکلا۔ اسلام میں بہت سے جہاد ہوئے اور بہت سے میدان ہوئے۔ میدان قائم ہونے کے بعد اس کا ذکر چلا، اس کی باتیں ہوئیں، اس سے سبق حاصل کیا گیا، جوش، جذبہ، سبق، لیسن، سب کچھ۔ مگر کربلا کی یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ کے پیچھے مکمل بشارت بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، تیاری بھی ہے، پریپریشن بھی ہے، تربیت بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے۔ اسی 10 محرم کے لیے اپنے پورے گھر کی تربیت میرے نبی نے کیا ہے، اور تربیت کو چیک کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی کیا پرورش کی، آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے اولادوں کو اتنے دن سے کیا سکھایا ہے، یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ آپ کی صحبت میں آپ کے بیٹوں نے کیا سیکھا ہے، یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ آپ نے کون سی تعلیمات اپنی آنے والی نسلوں کو مہیا کی ہیں، یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ آپ کے بچے، آپ کے بیٹیاں اور آپ کے بیٹے زندگی کی کس ڈگر پہ گامزن ہیں، یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ چونکہ بچہ اپنے باپ کا سر ہوتا ہے، بھید ہوتا ہے، تربیت کا ایک کلو ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کی پرورش سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا اخلاق کیا ہے، ماں باپ کا کردار کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ماحول
ناقابل بیان ہوتا ہے، ضرور اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی خطائیں یا غفلتیں کام کیا کرتی ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے آپ کو بچانا ہے تو انہیں صحیح راستوں پر ڈالنا ہوگا۔ آج سے آپ طے کریے اور آج سے آپ سوچئے کہ میری اولاد ہے کیسی، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جب آپ خطاؤں پہ نگاہ رکھیں گے اور جب اسے آپ دین کے راستے میں ڈال کر کے اسے چیک کریں گے، تب عیب کھل کر کے سامنے آئے گا کہ یہ بیٹا محبت میں پلا ہے یا تمہاری غفلت میں پلا ہے۔ تو تربیت سے جو چیز نکھر کے سامنے آتی ہے وہ ایک دن اس کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تاکہ محبت میں قربان کرنے کا جذبہ ہے یہ طے ہے کہ نہیں طے، جان کی قربانی لی، تیار ہو گئے۔ بچپن میں چھوڑا گیا، اپنی آل اولاد کو چھوڑ دو، اس میں بھی وہ سکسیس ہو گئے۔ مگر جب وہ اولاد کچھ بڑی ہوئی، جب محبت اور ساتھ میں پروان چڑھی، جب اسماعیل کچھ بڑے ہوئے تو 6 مہینے کی محبت کچھ اور ہے، اس کے بعد 12 سال کوئی رہ لے تو پھر کچھ اور ہے۔ آپ قربانی کے جانور کو فوراً مارکیٹ سے لا کے کاٹ دیتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہی بکرا جب آپ 2-3 مہینہ 6 مہینہ ساتھ میں رکھ دیتے ہو تو کاٹتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ چلا جس کے ساتھ جتنا وقت گزارتے ہو اسی وقت کے اعتبار سے اس کے بارے میں تمہارے دل پر کیفیت گزرتی ہے۔ اور جب کوئی بوڑھا کسی بوڑھا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ عمر کے آخری حصے میں پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس وقت محبت ہے؟ کیا اس وقت شہوت ہے؟ کیا اس وقت اس کی کوئی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، اس کے ساتھ زیادہ رہنے کی جو مہلت ہے وہی ستا رہی ہے۔ جب سب کے ساتھ زیادہ رہو گے تو تمہیں زیادہ کھلے گا۔ تو شروع میں تو حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا ہاجرہ کے ساتھ، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب یہ بڑے ہو گئے ہیں، اب 12 سال کے ہو گئے، 14 سال کے ہو گئے، یا 16 سال کے ہو گئے، یا 10 سال کے ہو گئے، جس روایت پر بھی یقین کر لو، اتنے دن رہنے کے بعد ابھی قربانی باقی ہے۔ کیا یہ اپنے لختے جگر کو بھی میرے لیے قربان کر دیں گے؟ کیا یہ اپنے بیٹے کو بھی ہمارے لیے قربان کر دیں گے؟ اپنی اولاد کے لیے غلطیاں کرنا سب کو آتا ہے، کیا اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرنا خلیل اللہ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اللہ نے خواب دکھایا، خواب، قربانی کا خواب۔ یہ قربانی کا خواب خلیل اللہ کے بھی گھر میں ہے اور یہ قربانی کا خواب رسول اللہ کے بھی گھر میں ہے۔ قربانی کا خواب دکھایا کہ میں اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب تھا، سچا تھا، اللہ کا اشارہ تھا، وحی تھی، حکم رب تھا، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیاری سے پہلے، اس سے پہلے کہ چھری لے کر کے ذبح کر دیتے